اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ اللہ کے ساتھ جو عہد کرو اسے پورا کرو۔ جب تم ایک دفعہ عہد کر لیتے ہو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو ان کو پختہ کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس وقت ضامن بنا بیٹھے ہوتے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تم قسم اٹھا لو اور اس قسم کو پختہ کر لو اور اس قسم میں اللہ تعالیٰ کو ضامن ٹھہرا لو تو پھر اس کو توڑو نہیں۔ قسم میں آپ کے سامنے آج چند باتیں اس لیے رکھوں گا کہ یہ ایک رویہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بات ہے اور یہ ایک عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے کے پہلو سے بھی اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہماری معاشرتی جو ایک رویہ ہے اس کے حوالے سے بھی۔ قسم کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر انسان تاکید اور پختگی کے لیے جب اللہ کو ضامن اور گواہ بنا لیتا ہے تو اس کو قسم کہتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا جب وہ پختہ ایک عزم کرتا ہے اور اپنے آپ پر بھی وہ اس چیز کو لازم ٹھہراتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کو وہ ضامن بناتا ہے تو اس کو قسم کہتے ہیں۔ قسم کی تعریف سے آپ کو قسم کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قسم وہ چیز ہے کہ جس میں ایک انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بطور ضامن کے لاتا ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی کتنی بڑی ہے جس کو انسان ضامن کے طور پہ لاتا ہے۔ اب اس قسم میں اگر ایک شخص نے قسم اٹھا لی، اللہ کو ضامن بنا لیا اور پھر اس کو توڑ دیا، یا اس نے قسم اٹھائی ہی ایسی کہ اس کو معلوم تھا کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ جھوٹی ہے۔ ایک تو قسم وہ ہے نا، میں ذکر کروں گا، ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں گویا کہ وعدہ کرتا ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بناتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ کی ہوئی بات پوری کروں گا۔ اس کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہے۔ ایک وہ بات ہے جو ہو چکی ہے، جو گزر چکی، اور ہمارے علم میں ہے کہ وہ اس طرح ہوئی ہے۔ ہم اللہ کو ضامن بنا کے کہتے ہیں کہ وہ یوں نہیں ہوئی، ہم غلط بیانی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ جیسی ہستی کو اپنے جھوٹ پر ضامن بناتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو انسان اٹھانا تو سچی چاہتا ہے، اللہ کو ضامن تو سچا بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اپنے علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیسا ہے، اس کے ساتھ خود کے ساتھ دھوکہ ہو گیا یا اس شخص کا تقیہ کلام بن گیا۔ تو یہ قسم کی ایک قسم یہ ہے۔ تو یہ تین اقسام ہیں، اور قسم
اٹھانا جائز ہے، قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں کسی کی جان اور کسی کے انصاف ملنے یا نہ ملنے کا معاملہ ہو، وہاں تو قسم اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نے ایک واقعے کو دیکھا ہے اور یہ معاملہ عدالت میں ہے، اور وہاں اس شخص سے اگر گواہی مانگی جاتی ہے، اس سے قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہ وہاں یہ کہہ کہ نہیں میں تو قسم نہیں اٹھاتا، نہیں، اس کو وہاں اٹھانی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک مسلمان کے حق کا معاملہ ہے، ایک مسلمان کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہے، وہاں ایک مسلمان کی جان کا معاملہ ہے، وہاں انصاف کا معاملہ ہے، تو وہاں اس شخص کو قسم اٹھانا ضروری ہے، یہ قسم اٹھائے گا۔ اور پھر وہاں بھی قسم اٹھانا مستحسن ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، جہاں کوئی صلح صفائی کی بات ہو، جہاں دو خاندانوں کی لڑائی ہو، جہاں دو افراد کی لڑائی ہو، آپ صلح کروانے جا رہے ہوں، تو وہاں بھی آپ درست بات پہ قسم اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا چاہیے۔ ہاں، وہاں قسم اٹھانا درست نہیں ہے جہاں غلط بات ہو، جو برائی کی بات ہو، جو غیر شرعی کام ہو۔ غیر شرعی کام پہ تو قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ تو قسم اٹھانا بنیادی طور پہ بری بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت دفعہ قسم اٹھائی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، والتین والزیتون وطور سینین، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو قسم اٹھانا یہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن اس قسم کا جو محل ہے اور اس قسم کا جو استعمال ہے، جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہاں آ کے ہوتی ہے۔ ایک شخص ایسے واقعے پہ قسم اٹھا دیتا ہے جو واقعہ رونما ہی نہیں ہوا، یا وہ واقعہ جس طرح رونما ہوا ہے اس کو اس طرح کر کے نہیں بتاتا، اس کو ایک دوسرے انداز سے بتاتا ہے، تو یہ قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، تمہیں سزا نہیں دیں گے جو لغو ہیں۔ اور لغو قسم وہ ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ انسان کا تکیہ کلام بن چکا ہوا ہے، انسان اس کو شعوری طور پہ نہیں اٹھاتا۔ بعض لوگ قسم اٹھاتے ہیں تو وہ بات بات پہ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی اٹھاتے ہیں، تو وہ ان کی بات کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، قسم ان کی کلام کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ تو ایک لغو قسم کا یہ مفہوم ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے کہ انسان قسمیں اٹھائی جائے، کثرت سے قسمیں اٹھائے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے شخص کے پیچھے نہ چلو جو بہت قسمیں اٹھانے والا ہو، بے وقت ہو جاتا ہے قسمیں اٹھا کے، تو ایسے شخص کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، تو ایسے شخص کی بات کا اعتبار بھی نہیں رہتا۔ تو باہر صورت اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ لغو قسم ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے اس بات پہ قسم اٹھا لی کہ فلاں شخص آ چکا ہوا ہے، اس کو لگتا یوں تھا کہ وہ آ چکا ہے لیکن وہ آیا نہیں تھا، اس کے ساتھ خود کے ساتھ دھوکا ہو گیا، اس کی جہالت تھی، اسے خود کو معلوم نہیں تھا، تو یہ لغو قسم ہے۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اور اس کا بدلہ نہیں دیں گے، اس پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں وہ قسمیں جو تم شعوری طور پہ اٹھاتے ہو، جو تم تاکیداً اٹھاتے ہو، جو تم پورے دل و دماغ کے ساتھ اٹھاتے ہو، ان پر اللہ تعالیٰ ضرور مواخذہ کرے گا۔ اور یہ کون سی قسم ہے؟
یہ دو طرح کی قسم ہے. ایک قسم وہ ہے جس کو منعقدہ کہتے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے مواخذہ نہیں کرتے. مواخذے کی جو بات ہے وہ اس کو یمین غموس کہتے ہیں. وہ قسم جو انسان جانتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے یا جو بات کہنے جا رہا ہے وہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ غلط بات کہتا ہے اور اس پہ قسم اٹھاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں نے چوری کی، قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے تو چوری نہیں کی. اس کو معلوم ہے کہ میں نے گالی دی، قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے تو گالی نہیں دی. اس کو معلوم ہے کہ اس نے فلاں شخص کے بارے میں یہ غلط بات کی، جب وہ سامنے آتا ہے تو قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں نے تو نہیں کی. اس کو معلوم ہے کہ اس نے فلاں کا حق مارا، قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں نے حق نہیں مارا. یعنی وہ چیزیں جس کا اس کو شعور ہے، جس کے بارے میں یہ جانتا ہے، جس کے بارے میں یہ ملوث ہے یا علم کی حد تک جانتا ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود یہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. کسی دوست کے حق میں، کسی بہن بھائی رشتہ دار اولاد ماں باپ کے حق میں جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے. تو ایسی قسم وہ قسم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے. اور یہ قسم، اس کا مواخذہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، تو جان لیجئے یہ گناہ اتنا بڑا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کبائر گناہ کی بات کی تو وہاں فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہ ہے. اور فرمایا وَيَمِينُ غُمُوسٌ، اور جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. وہ اگر یہ سمجھے کہ جھوٹی قسم اٹھانے کے بعد میں کوئی چیز لے دے کے وہ بری ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے. اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کی اللہ کے ہاں صرف توبہ ہے، صرف توبہ ہے. جیسے عام کبیرہ گناہوں کی توبہ ہے، اس کی اللہ سے توبہ کی جائے. اور قسم کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. یعنی یہ وہ ہے کہ انسان کا خیال یہ تھا کہ یہ کام وہ کر لے گا، اس نے اس پہ قسم اٹھا لی اور وہ نہیں کر سکا. یعنی اس کا تعلق گویا کہ مستقبل کے ساتھ ہے، تو اس کا کفارہ ہے. اور اس کا کفارہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں موجود ہے. اور کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مساکین او کسوتهم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا وہ 10 مسکینوں کو لباس دے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے، اور یا پھر وہ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ کفارہ ہے اس قسم کا جو انسان کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں کر سکا. اب ایک قسم تو یہ ہے، ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ہمارے عام معاملات میں تجارت کے ساتھ ہے. اس میں بھی ہم جب اب سامان بیچتے ہیں تو وہاں بھی دکاندار جو ہیں وہ قسم اٹھاتے ہیں. تو اس بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتے ہیں. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی معمولی سی چیز ہو
اگر معمولی چیز ہو، کوئی بہت بڑا حق نہ مارا ہو، تو کیا اس پہ بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے، اتنے مال پر بھی کہ بھلے وہ درخت کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو۔ اب درخت کی ڈالی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ ایک مسلمان کا حق، اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت، اور اس حق کو غصب کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اتنے معمولی سے حق کو غصب کرنے کے لیے بھی اگر کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو وہ شخص ہے جو قسم اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے قسم اٹھوائی جاتی ہے، کسی شخص سے، ہمارے ہاں ہم بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم راضی ہو جاتے ہیں، میرے بچے کا معاملہ ہے، میرے والدین کا معاملہ ہے، میرے بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، میرے دوستوں کا معاملہ ہے، تو میں دوستی کا حق جتانے کے لیے میں یہ کہنے کو تیار ہو جاتا ہوں کہ اس کی طرف سے میں قسم دے دیتا ہوں۔ یعنی آپ کو کیا معلوم کہ واقعہ کیا ہے؟ یہ اعتماد کی کون سی شکل ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ممکن ہے آپ کی اولاد نے یہ غلط کام کر لیا ہو، جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ممکن ہے اس نے کر لیا ہو۔ انسان ہے نا اولاد، والدین انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، بہن بھائی دوست احباب، تو ایک انسان اپنا تعلق بتانے کے لیے اور اپنا تعلق جتانے کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ بھئی اس کی طرف سے تو میں قسم اٹھا دیتا ہوں، اس کی قسم تو میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے قسم اٹھوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم اٹھا دے جسے اٹھوائی گئی ہے، جو بیچ میں بطور گواہ کے آیا ہے، بطور ضامن کے آیا ہے، یا بطور ثالث کے آیا ہے، یا مصلح کے آیا ہے، یہ جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹی قسم اٹھانے والا اپنا چہرہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا، یعنی اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، رعایت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، شفقت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم رکھا ہے، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ 3 لوگ فرمایا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ائمہ بطور خاص نماز کے لیے اور بطور عام زندگی کے لیے یہ بات کہتے دکھائی اور سنائی دیتے ہیں کہ اپنے شلواریں اور پائجامے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اور ہمارے نمازی، بہت سارے نمازی نماز کے اوقات میں بھی اپنے پائجامے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، نہیں اوپر کرتے، ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، یہ شخصیت کو سوٹ ہی نہیں کرتا، لباس ہی وہ بے معنی سا ہو جاتا ہے، آپ فیشن سے کٹ جاتے ہیں، نہیں کرتے، جانتے ہیں، سنتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، معلوم ہے کہ وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، معلوم ہے کہ جس بات کا وعدہ کر دیا گیا وہ پورا ہوگا، سب کچھ جاننے کے باوجود نہیں کرتے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری معاشرت، ہمارا لباس، ہماری شخصیت وہ آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے،
اور اللہ تعالیٰ کے ان وعیدوں سے جو سنائی گئی۔ تو باہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو اپنا تہبت ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اسے پاک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک یہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتلانے والا ہے، کسی شخص پہ احسان کیا اور پھر اسے بتاتا رہا کہ فلاں موقع پہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اور فلاں موقع پہ تم تو میرے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو، جتنے میں نے تم پر احسان کیے ہیں، تم فلاں وقت میں ایسے تھے تو میں نے یہ کیا، تم فلاں وقت میں فلاں پھنسے تھے تو میں تمہارے کام آیا، فلاں وقت میں فلاں جگہ تم مشکل میں تھے تو میں تمہاری مدد کو آیا، آج تم میرے سامنے یوں بات کرتے ہو، آج تم میرے سامنے یہ کرتے ہو، آج تم میری بات نہیں مانتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان کر کے احسان جتلانے والا، اس کے لیے بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے، یہ بطور خاص تاجروں کے لیے ہے، دکانداروں کے لیے، تاجروں کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کا بھی تزکیہ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ جھوٹی قسموں سے مال بیچنے سے پرہیز کرو، بچو اس سے، اس لیے کہ اس سے آپ کو شروع میں تو فائدہ ہوتا ہے، بعد میں بے برکتی ہوتی ہے، شروع میں تو مال بڑھتا ہے، بعد میں کم ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر جب آپ جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتے ہیں تو بظاہر آپ کا مال بڑھتا ہے، آپ سے چیز خریدی گئی ہے، آپ کے پاس پیسے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مال میں سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں، تو گویا کہ وہ چیز اپنے اصل کے اعتبار سے کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ درست نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ یوں ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے پھر وہ صرف توبہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اگر توبہ قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث سامنے رکھیں اور قرآن مجید کی آیات سامنے رکھیں تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو ہماری معاشرتی بات ہے، اور ایک بات وہ ہے جو عقیدے کی بات ہے، اور اس کا تعلق بھی قسم کے ساتھ ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری قسم اور تم سب کو میری قسم، میری تجھے قسم، تجھے میری قسم، مجھے اپنی اولاد کی قسم، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم۔ یہ قسمیں ہمارے معاشرے میں بڑی عام سی بات ہے، بلکہ صورتحال یوں ہے کہ ہم اللہ کی قسمیں اٹھا کے اللہ کی تعظیم اور اللہ کی قدر و قیمت کو ہم یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی کم ہو گئی ہیں، اللہ کو بطور ضامن کے لینا اور اللہ کی تعظیم اور قدر و قیمت ہماری نظر میں اتنی کم ہو گئی کہ جس بات کو ہم نے زیادہ تاکید اور پختگی کے ساتھ کہنا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کی قسم۔ جب ہم کسی بات میں زیادہ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں کی قسم۔ جہاں ہم کسی بات میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں مجھے تیری قسم، مجھے تیرے سے زیادہ عزیز کون ہے، تیری قسم یہ ایسے ہوا ہے، تیری قسم یہ ایسے نہیں ہوا۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو شخص تم میں سے جو شخص
قسم اٹھانا چاہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ قسم نہ اٹھائے۔ جس نے قسم اٹھانی ہے وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، اس لیے کہ قسم کا معنی یہ ہے کہ میں ایک عظیم ہستی اللہ کو اپنی اس بات میں بطور ضامن کے پیش کر رہا ہوں، اور اس کائنات میں اللہ سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑی ذات کون ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس نے کفر کیا۔ شرک اس لیے ہے کہ یہ تعظیم تو اللہ کو لائق تھی کہ اللہ ہی کو ضامن کے طور پہ لایا جاتا، اور آپ نے وہ تعظیم جو ایک اللہ کے لیے تھی وہ اٹھا کے کسی اور کو دے دی، وہ اٹھا کے اپنی اولاد کو دے دی، وہ اٹھا کے اپنے والدین کو دے دی، وہ اٹھا کے اپنے محبوب کو دے دی، دوست کو دے دی۔ تو اس لیے یہ شرک ہے، کہ گویا کہ اس شخص کو اللہ کے مقابلے میں لانے والی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی قسم اٹھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق کو روکا، فرمایا کہ یہ کام تو قریش کا ہے، یہ تو مشرکین کا وتیرہ ہے، یہ عمل مشرکین کا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا تم جب قسم اٹھاؤ اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میں نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ یعنی اپنے ماں باپ کی نہ کبھی قسم اٹھائی، نہ ماں باپ کی قسم کو آگے نقل کیا۔ اس لیے جب کوئی شخص اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، ان امور میں جو شرعی ہیں، غیر شرعی امور میں نہیں۔ گناہ پہ قسم نہیں، ٹھیک، جائز نہیں ہے، شرعی امور پہ قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ قسم صرف اللہ کی ہوگی۔ اور اللہ کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی، بس اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی چیز کا قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، کسی ہستی کا قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، اولیاء کرام کی قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، جنات کی قسم اٹھانا، فرشتوں کی قسم اٹھانا، کعبہ بیت اللہ کی قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے یا اللہ کی صفات کی۔ اللہ کی صفات مثال کے طور پہ قرآن مجید اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن مجید، تو اس مناسبت سے قرآن مجید کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی، وہ بھلے آپ نیک لوگوں کے نام کی قسم اٹھائیں، بھلے آپ کے والدین کے نام کی قسم اٹھائیں، بھلے آپ اپنی اولاد کے نام کی قسم اٹھائیں، بھلے دوست احباب کے نام کی قسم اٹھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ پر قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، تو یہ شرک ہوگا۔ میں آپ اپنی بات کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ قسم اٹھانا درست ہے، اور قسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان کا تقیہ کلام ہوتی ہے، جس میں انسان کا دل و دماغ ساتھ نہیں ہوتا، شعوری طور پہ قسم نہیں اٹھاتا، ایسی قسم کو قسم لغو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہے، انسان ایک عزم کرتا ہے اور اس پہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں آنے والے وقت میں یوں کروں گا، اگر وہ نہیں کر پاتا تو اس کو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اور اس کا کفارہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا انہیں لباس دینا، اور یہ کھانا اور لباس ایسا ہوگا جو انسان اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، اس معیار کا لباس اور کھانا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے جو انسان کو معلوم ہے ایک کام ہو چکا، اس کے علم میں ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، اس پر وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، یہ قسم وہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی صرف اللہ کے ہاں توبہ ہے۔
اور قسم جب اٹھائی جائے وہ صرف ایک اللہ کی اٹھائی جائے، اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی، اس کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا بھی یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات اور اپنے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارا معاشرہ ویسے ہو جائے جیسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔